وائرل ہو جاتا ہے یا جو پبلک ہو جاتا ہے اس کو انصاف مل جاتا ہے۔ مائیں بہنوں کی عزت تو مشترکہ پنجابی میں کہتے ہیں سانجھی ہوتی ہیں۔ تھپڑوں کی بارش کون کرتا ہے، اور وہ بھی عورت کے اوپر؟ تا حیات جب تک وہ بچے زندہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، ان کے مائنڈ پہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ چھوڑ گیا وہ شخص۔ ہر حادثہ وائرل تو نہیں نہ ہو سکتا۔ مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ ہماری جو بھی کرمنل جسٹس سسٹم میں کوتاہیاں اور کمیاں ہیں اس کو بیٹھ کے پراپرلی دیکھا جائے۔ السلام علیکم، میرا نام آرزو رحمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اپڈیٹس ٹی وی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک خبر بہت گردش میں ہے، جو ایک خاتون ہے جو ٹرین میں تھی، جس پہ ایک کانسٹیبل نے تشدد کیا، گالیاں دی، گھسیٹا، بال سے گھسیٹا، مارا، اس کے بچوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا۔ ہم موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ رحیل ڈار صاحب کے ساتھ۔ ہم ان سے پوچھیں گے اس واقعات کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں کہ ان کی کیا رائے ہے، کیا کہتے ہیں یہ۔ جی میں مس بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ ہے یہ۔ اچھا، اس میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ایسا کہ جو پاکستان میں سرزرد ہو گیا ہے۔ انفارچونیٹلی کئی ایسے واقعات ہیں جو اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو وائرل ہو جاتا ہے یا جو پبلک ہو جاتا ہے اس کو انصاف مل جاتا ہے۔ میرا سوال یہ کہ جو باقی لوگ ہیں، باقی عوام ہیں جن کے یہ معاملات وائرل نہیں ہوئے، ان کو انصاف کون دلوائے گا؟ اصل میں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اس کو بیچارے وہ جو لیڈی تھی، وہ جو عورت تھی، پتہ نہیں کس طرف ہمارا معاشرہ یہ چل پڑا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ مائیں بہنوں کی عزت تو مشترکہ پنجابی میں کہتے ہیں سانجھی ہوتی ہیں، لیکن اس شخص نے یہ کیا حرکت کی ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا ویسے چیک اپ بھی کروانا چاہیے کہ یہ مینٹلی بندہ ال تو نہیں ہے، کس طرح انہوں نے بھرتی کروا لی اس شخص کی، اور اوبیسلی کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہے اس شخص کو۔ اب یہاں پہ نا دیکھا جائے تو یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اس شخص نے، اس اہلکار نے، یہ جو پولیس کا جو بندہ تھا، اس نے کس وجہ، ریزن کیا بنی، کس بیس کے اوپر یہ اقدام اٹھایا؟ اپیرنٹلی سننے میں جو ایلیگیشنز آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ اس عورت کے پاس وہ ٹکٹس موجود نہیں تھی وہاں پہ ٹریول کرنے کے لیے، ساتھ اس کے بیچارے معصوم بچے بھی تھے۔ کون سا اتنا بڑا عذاب آ گیا؟ ٹکٹس موجود نہیں تو فائن کرے نا، اس پہ قانون موجود ہے کہ جس کے پاس ٹکٹ موجود نہیں ہے اس کو یا تو مے بی میرے خیال سے اریسٹ کیا جاتا ہے یا فائن کیا جاتا ہے۔ یہ تھپڑوں کی بارش کون کرتا ہے، اور وہ بھی عورت کے اوپر؟ یار اتنی آپ کی مردانگی ہے تو آپ پھر اپنی مردانگی کسی پراپر جگہ جائیں نا، بارڈر کے اوپر گولیاں کھائیں، پتہ چلے جی آپ بڑے بہت ہی اچھے اہلکار ہیں، ملک کے لیے بڑا آپ سوچتے ہیں، اور عورتوں کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ مسئلہ کیا ہے، روٹ کوز کیا ہے، ایشو کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا بدتر ہو چکا ہوا ہے، اس کی ایک ریزن ہے کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، یہ انسان کو خوف کس چیز کا، ایک مجرم کو، ایک کرمنل کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف مس اس کو صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا، اگر میں نے یہ کرائم کیا تو اس کے اگینسٹ مجھے ایک ایسی پنشمنٹ ملے گی کہ مجھے لگ پتہ جائے گا، وہ ایک مثالی اور ایگزیمپلری پنش ہو جائے گی۔ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاکستان میں جس کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت پنشمنٹس دی جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یار میکسیمم ایسے ایکٹ کے اوپر اس کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، یا اس سے زیادہ بدتر کیا ہوگا، میں بھی شاید اس کو 1-2 ماہ کی جیل ہو جائے گی۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ رات کو ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے میرے پاس، مجھے پتہ چلی ہے اور یہ اوتھینٹک بھی ہے کہ 35,000 روپے کی ایک شیورٹی بانڈ یعنی مچلکہ جسے کہتے ہیں، وہ جمع کرا کے پوسٹ اریسٹ بیل لے کے وہ بھائی صاحب جا بھی چکے ہیں اپنے گھر میں۔ لیکن اس عورت کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس کے جو بچے ہیں، تا حیات جب تک وہ بچے زندہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، ان کے مائنڈ پہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ چھوڑ گیا وہ شخص کہ ہماری ماں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ یعنی کہ کیا یہ جنگل کا قانون ہے کہ تو نے ان کو مارنا شروع کر دیا؟ اب ایشو کیا ہے؟ میرا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ معاملات جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں ان کو تو انصاف مل جاتا ہے، تو انصاف باقی ان کو کیوں نہیں ملتا جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے؟ ان کو بھی تو انصاف چاہیے نا۔ یہاں پہ ہمیں ایک اسٹرکٹ ایکشن، اسٹرکٹ پنشمنٹس کی ضرورت ہے۔ اب جس تھیوری کے تحت ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ ہمیں دی گئی ہیں یہ گوروں کی طرف سے، انگریزوں کی طرف سے ہمیں انہیرنٹ ہوئی ہیں۔ وہ تھیوری کیا ہے؟ وہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ یار مواقع دو، میکسیمم موقع دو اس بندے کو، مجرم کو، کرمنل کو سدھرنے کا۔ چلو کرائم ہو گیا، کوئی بات نہیں، دوبارہ اس کو موقع دو۔ سر مجھے اب یہ بتائیں کہ آگے اس میں بہتری کیسے آئے گی ہماری کمیونٹی، یعنی ایک عورت کے لیے یعنی کوئی تحفظ نہیں رہا اس طرح۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی کسی کو بھی پکڑا جائے گا، اس کو ایسے گھسیٹا جائے گا، گالی گلوچ دی جائے گی، مارا جائے گا، بے عزت کیا جائے گا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح بہتری لانی چاہیے اس سارے معاملے میں؟ اچھا، اس میں دیکھیں آپ پرٹیکولر کسی عورت، ٹھیک ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے، صرف ایک جینڈر تک محدود نہیں ہے۔ میں جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے میڈیم، آپ کے چینل کے تھرو میں، آپ ناظرین سے بھی اور جو بھی ہمارے اتھارٹیز ہیں، مطلب
ادارے کے جو لوگ ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پنشمنٹ سسٹم ہے اس کو ریوائز کیا جائے. اس کے علاوہ دوسرا حل ہے ہی کوئی نہیں. اور بہتری کس طرح ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ وائرل کریں گے؟ ہر معاملات ہر گلی میں کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے, ہر حادثہ وائرل تو نہیں نہ ہو سکتا. اب اس کے اب کیا کون باؤنڈ کر رہا ہے؟ وہ خوف وہ آپ کا جو دبدبا ہے وہ کون قائم کرے گا؟ وہ لا کرتا ہے. لا کے اندر جو پنشمنٹس ہیں نا, اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پنشمنٹ سسٹم بیسڈ آن آور کرمنل جسٹس سسٹم یہ بوسیدہ ہو چکا ہوا ہے, یہ پرانا ہو چکا ہوا ہے. اس میں الٹریشنس, امینڈمنٹس اور نیو ایڈیشنس کی ضرورت ہے. میرے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا جو ایکٹ جس طرح اس شخص نے کیا ہے, اسی شخص کو دوبارہ اسی جگہ پہ بجائے سسپینڈ کرنے کے, فائن کرنے کے یا ایک آدھی ماہ کی جیل کرنے سے بہتر ہے کہ اس شخص کو وہیں پہ اسی ریلوے اسٹیشن کے اندر اسی عورت کے ہاتھ سے وہیں پہ وہ بچوں کو بٹھا کے دوبارہ تماچے رسید کیے جائیں اس کے منہ پہ, اتنے ہی جتنے اس نے مارے ہیں. پھر آپ چیک کیجیے گا یہ کرائم کی ریشو کیسے گرتی ہے. اگر ہم اسی کے اوپر بیس کرتے رہیں گے جس پہ ہم بیس کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایز پر لا اس کو دیکھا جائے گا, اس پہ جو بھی سزا بنتی ہوگی, ڈپارٹمنٹل انکوائریز ہوں گی, فائن ہوگا, ایک آدھی ماہ کی کوئی جیل ہو جائے گی, وہ شورٹی بانڈز جمع کرا کے بیل لیتا رہے گا, تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. یہ حادثہ دوبارہ ہوگا. اور جب ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں میرے خیال سے شاید ایک آدھی جگہ پہ حادثہ ہو بھی گیا ہو. یہ حادثے تب ہی رکیں گے جب اگلے کو خوف ہوگا کہ یار جو میں یہ حرکت کر رہا ہوں نا قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں. سملرلی اسی طرح ہی ریئیکٹ ہوگا میرے ساتھ, اور وہ پبلک بھی ہوگا کہ میرے منہ پہ بھی تماچے مارے جائیں گے. اگر میں بغیر کسی سرچ وارنٹ کے کسی کے گھر کے اندر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کروں گا تو مجھے وہاں پہ مرغا بنایا جائے گا. یہ قانون آ چکا ہے. اب یہ نہیں ہوگا میری ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو جائے گی یا 155 یا 151 پولیس آرڈر کے تحت میرے پہ کارروائی ہو جائے گی, نہیں, مجھے وہیں پہ مرغا بنایا جائے گا. سر جیسے مریم نواز نے کہا تھا کہ میں عورت کو تحفظ دوں گی, ان کو پروٹیکشن دوں گی, تو وہ کہاں ہے سب کچھ؟ وہ جیسے مجھے تو اس واقعے میں وہ کہیں نظر نہیں آئی ابھی تک. دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا جو سٹانس ہے نا, وہ اصل میں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو میل ڈومیننٹ ورلڈ ہے یا میل ڈومیننٹ ہمارے جو خاص طور پر معاشرہ پاکستان کا, اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو جینڈر فیمیل ہے اس کے مطلب دیکھا جائے تو شاید میں بھی بقول مطلب ان کا جو سٹانس ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ شاید اس طرح پراپر ٹریٹ نہیں کیا جاتا یا ایکولی رائٹس نہیں دیے جاتے, تو اس لیے انہوں نے یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کیونکہ وہ خود بھی ایک وومن ہے اور یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی تنقید نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کو, اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ میں اب دیکھوں گی کہ میرے ہوتے ہوئے کس طرح یہ عورتوں کے خلاف, خالی عورتوں تک نہیں, میری آپ کے اس میڈیم سے میں یہ چینل سے یہ ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحبہ سے کہ خالی عورتوں تک نہیں, آپ اس چیز کو جتنے بھی لیجسلیچرز ہیں جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے, پہلے تو سب سے پہلے ان کا قبلہ درست کریں. ان کو بتایا جائے, ان کو سکھایا جائے کہ جناب آپ لوگ یہ جو ایم پی ایم این اے بن کے یہ اسمبلیز میں بیٹھے اور مراد حاصل کر رہے ہیں, آپ لوگ کا مقصد صرف اور صرف پروٹوکولس لینا نہیں ہے, ٹھیک ہے, عوام کے اوپر اپنا دبدبا اور خوف دکھانا نہیں ہے. آپ لوگ کا مقصد ہے لیجسلیشنس کرنا, قانون سازی کرنا. مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ ہماری جو بھی کرمنل جسٹس سسٹم میں کوتاہیاں اور کمیاں ہیں اس کو بیٹھ کے پراپرلی دیکھا جائے, پڑھے لکھے لوگوں کو لے کر آیا جائے. میں پھر بدقسمتی سے انفارچونیٹلی آپ کو ایک بات بتاؤں گا, بلکہ پتہ نہیں کیا ہے, کچھ آپ خود بھی سروے کر لیں کہ ہمارے جو میجورٹی ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کی ماشاءاللہ سے ایجوکیشن جو ہے نا وہ لیول کم ہے. ان کو اتنا پتہ ہی نہیں, یہ صرف ایک علاقے کی سیاست کی حد تک یہ فیم ان کو ملا ہوا ہے, اس فیم کے اوپر ہی یہ اپنا سیٹس کے اوپر آ جاتے ہیں. ہمیں یہ کرائٹیریا بھی چینج کرنا چاہیے کہ ہمیں جن کو منتخب کرنا ہے ان کے کوئی ایک ایجوکیشن لیول ہونا چاہیے. بٹھائیں اپنے ساتھ قانون ساز اسمبلیز کے اندر جتنے بھی جنہوں نے لو کو پڑھا ہوا ہے, سمجھا ہوا ہے اور جو سمجھتے ہیں باریکی سے ان معاملات کو, ان کو بٹھا کے دیکھیں اور پوچھیں کہ یار ایسی کیا بات ہے کہ ہمارے اتنی زیادہ ایجنسیز ہونے کے باوجود. آپ میم نوٹ کیجئے گا, پہلے کچھ عرصہ 15 یا 20 سال یا 10 سال پہلے, 15 سال پیچھے آپ چلے جائیں, کتنی کوئی ایجنسیاں آپریٹ کر رہی تھی پاکستان کے اندر کرائم کو روکنے کے لیے, گنتی کی تھیں 1-2. اب آپ اگر کاؤنٹ کرنے بیٹھے ہیں تو میرے خیال سے شاید کاؤنٹنگ ختم ہو جائے, اتنی ایجنسیز بن چکی ہیں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن کرائم کنٹرول نہیں ہوا. ایف آئی اے آ گئی ہوئی ہے, آئی بی اے آ چکی ہوئی ہے, پنجاب پولیس اس کے اندر ہے, اور بیشتر کتنی ایجنسیاں اس کے اندر, سی ٹی ڈی کا ڈپارٹمنٹس ہیں. کیا کرائم رک گیا؟ نہیں, کرائم بڑھ گیا ہوا ہے. ایجنسیز بڑھانے سے, فورسز بڑھانے سے معاملات حل نہیں ہوں گے. معاملات حل کس طرح ہوں گے کہ ہمیں ترامیم چاہیے, ہمیں امینڈمنٹس چاہیے. ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ناکارہ ہو چکا ہوا ہے اس معاشرے کے اندر. اس کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت ہم کسی بھی قسم کے انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کر سکے اور نہ سوچ سکے. اپنی میزبان آرزو رحمان کو اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. شکریہ.